السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ الدرس الثالث، تیسرا درس، تیسرا سبق، تیسرا لیسنس۔ یہ کتاب کا تیسرا لیسنس ہے، لیکن ہمارا پانچواں لیسنس ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے ہر لیسن میں دو ریکارڈ کیے ہیں، تو اس طریقے سے آج پانچویں ریکارڈنگ ہے، یعنی ہمارا پانچواں درس ہے لیکن کتاب کا تیسرا ہے۔ تو الدرس الثالث، تیسرا سبق، پہلا ورڈ ہے، اس کا ٹائٹل ہے المرور۔ مرور کے معنی ہوتے ہیں ٹریفک، یعنی یہ لیسن ہمارے لیے ایسی چیزوں کو لے کر کے آئے گا جس کا تعلق سگنل سے ہے یا روڈ پہ چلنے والی گاڑیوں سے، جیسا کہ ہمارے سامنے یہ تصویر دکھ رہی ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہم عربی زبان کے اندر بہت سارے گاڑیوں کے تعلق سے الفاظ سیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے سیارہ، سیارتن، کار، جیسے کہ شکل سے بالکل واضح ہے چھوٹی گاڑی کے لیے سیارہ۔ اس کی جمع سیارات آتی ہے، یعنی یہ گول تا ہٹا کر کے الف لکھ دیں گے تو سیارات۔ حافلہ، حافلہ کے معنی ہوتے ہیں بس، جو کہ شکل سے بھی بالکل واضح ہے۔ اب اس کے آگے ورڈ جوڑ کر کے الگ الگ بسوں کی تعبیر کی جا سکتی ہے، جیسے حافلۃ المدرسہ، اسکول بس۔ ہماری اپنی زبان کے اندر بھی، انگلش لینگویج کے اندر بھی بس کے ساتھ اسکول لگا دیتے ہیں تو پتہ چلتی ہے کہ وہ بس اسکول کے لیے خاص ہو گئی۔ تو حافلۃ المدرسہ، اسکول بس، یا آپ کہہ سکتے ہیں حافلۃ النقل، نقل، نون قاف لام، حافلۃ النقل، ٹرانسفر بس، یعنی جس سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جائے۔ حافلہ، اس کی جمع بھی سیارات کی طرح حافلات، یعنی آخر سے یہ گول تا کو ختم کر کے اور اس میں الف اور تا جوڑ دیں گے۔ پلورل اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ایزی ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ان کا پلورل، اس کی جمع کیا آتی ہے۔ تو سیارتن کی جمع سیارات، حافلتن کی جمع حافلات۔ تیسرا ورڈ ہے شاحنتن، شاحنتن کے معنی ٹرک، اس کی جمع بھی الف اور تا کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں، آخر کے گول تا ہٹا کر کے شاحنات۔ تو شاحنتن کے معنی ٹرک، اسی سے آپ سنتے ہوں گے کہ شاحن جوال۔ ٹرک کو ٹرک اس لیے کہتے ہیں، شاحنہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو لوڈ کرتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے کر کے جاتی ہے، پہنچاتی ہے، ٹرانسفر کرتی ہے، تو اسی سے شاحنہ ہے۔ شاحن جوال بھی اسی لیے کہتے ہیں چارجر کو، موبائل کے چارجر کو، کیونکہ وہ موبائل کی بیٹری کو لوڈ کرتا ہے، جو بیٹری خالی ہو چکی ہے تو اس کو لوڈ کرتا ہے۔ یا آپ جب سامان کارگو کرتے ہوں گے تو آپ جب جاتے ہوں گے اسی دکانوں پہ تو لکھا رہتا ہوگا کہ الشحن الجوی، الشحن الجوی یعنی ایئر کارگو، کارگو، کیونکہ وہ بھی آپ کے سامان کو لوڈ کر کے وہاں پہنچاتا ہے جہاں آپ کی منزل ہوتی ہے، جہاں آپ بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو اسی سے شحن ہے، شاحنہ ہے، شاحنہ یعنی ٹرک، سامان کو لوڈ کرتی ہے اور دوسری جگہ ٹرانسفر کرتی ہے۔ شاحنات اس کی جمع ہے۔ دراجتن، سائیکل، سائیکل بھی آج کل عربی زبان کے اندر، جیسا کہ بہت سارے ورڈز ہر زبان کے اندر تعریب کے ذریعے معرف کر کے استعمال ہوتے ہیں، تو سائیکل بھی عربی زبان کے اندر استعمال کیا جانے لگا، جیسا کہ حافلہ جو بس کے معنی میں ہے، باس بھی آج کل استعمال کیا جاتا ہے، بکثرت استعمال ہوتا ہے، باس یعنی با الف صاد، اس کی جمع بھی باسات۔ تو حافلہ آپ کہیں یا باسات کہیں، حافلات، باسات، حافلتن، باسن، سب صحیح ہے۔ تو ایسے ہی دراجتن سائیکل ہے، لیکن سائیکل بھی عربی زبان کے اندر اب استعمال کرنے لگے ہیں، جیسے بہت سارے ورڈ رادیو یا تلفزیون، تو ڈائریکٹلی اس کو جو ہے عربی بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے۔
اور ہر زبان اسی طریقے سے دوسری زبان کے کلمات کو ایکسیپٹ کرتی ہے، لوگ استعمال کرتے کرتے یہاں تک کہ لگتا ہے کسی زبان کا یہ حصہ ہو گیا ہے۔ تو اس کی جمع بھی درہ جات آتی ہے۔ تو دراجتن سائیکل، اب اسی کے آگے اگر لگا دیا جائے ناریہ، دراجتن ناریہ، ناریہ یعنی نون الف را یا اور گولتا، نار کا معنی آگ، دراجتن ناریہ یعنی موٹر سائیکل، چونکہ اسے پیٹرول یا ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے پیٹرول کی، تو اس کو دراجتن ناریہ کہتے ہیں، یعنی وہ عام سائیکل کی طرح نہیں چل سکتی، اسے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے، ایسے ایندھن کی جو اسے آگے لے کر کے جائے، اس کو چلا کر کے اس کے انجن کو آگے بڑھائے۔ اب یہاں پر دو کلمے کو جو ہے جوائنٹ کر دیا ہے واو کے ذریعے سے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو کے ذریعے سے اس طریقے سے ہم جوڑ سکتے ہیں۔ تو دراجتن و سیارتن، دراجتن و سیارتن سائیکل اور کار، حافلتن و شاحنتن بس اور ٹرک۔ اس کا دوسرا پیج ہے جو خاص طور سے جو اس لیسن کا ٹائٹل تھا مرور، اسی سے ہے اشارت مرور، اشارت مرور، اشارت مرور یعنی ٹریفک سگنل، اشارت مرور ٹریفک سگنل، یہ اضافت کی ترکیب ہے، مرور گزرنے کا اشارہ۔ تو آگے انشاءاللہ آپ کو مزید سکھلائیں گے کہ یہ عربی زبان کی ایک ترکیب ہے مضاف اور مضاف الیہ کی، اشارت مرور، اشارت مرور گزرنے کا اشارہ یعنی ٹریفک سگنل۔ احمر یہ کلر کا نام ہے اور شکل سے بالکل پتہ ہے کہ احمر کے معنی سرخ لال۔ اصفر، اصفر یعنی یلو پیلا۔ اخضر، اخضر یعنی گرین۔ اب یہاں پر دیا ہے سگنل، جو گاڑی چلاتے ہیں ان کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ اس طرح کے ورڈ کو سمجھ سکیں۔ قف، قف کے معنی ہوتا ہے اسٹاپ، رکیے۔ یہ امر کے صیغے ہیں، یہ بھی آگے آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کیسے ہم کسی ورب سے، کسی بھی فعل سے ہم امر کا صیغہ بنائیں، لوگوں کو آرڈر دیں، حکم دے سکیں۔ قف ٹھہریے، استعد ریڈی ہو جائیے، تیار ہو جائیے، بی ریڈی یعنی اب رکنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عام طور سے سگنل بند ہونے کے بعد یہ آپ کو 2-3 سیکنڈ 4 سیکنڈ تک یہ کلر آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ریڈی ہو اسٹاپ کے لیے۔ اس کے بعد ہوتا ہے سر، سر کے معنی ہوتا ہے چلیے، گو یعنی جائیے، اب رکنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ یہاں اسی کو جمع کر دیا ہے کلرز کے نیم اور اس ورڈ کو۔ تو احمر، احمر لال، اصفر یلو پیلا، اخضر گرین ہرا، قف رکیے، استعد ریڈی ہو جائیے، بی ریڈی سر جائیے یعنی گو۔ اس طریقے سے اس لیسن کا آج ہم نے 2 پیج پڑھا۔ اس میں بھی اگر آپ کے لیے نیا ورڈ ہو تو ضرور نوٹ بک میں لکھیے، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ ایسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ مفردات آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آگے جب ترکیب کر سکیں، جملے سینٹنس بنائیں تو اس کو ہم استعمال کر سکیں۔ تو بہت اچھے اچھے ورڈز ہیں ماشاءاللہ، خاص طور سے یہاں جو گلف کے اندر رہتے ہیں، اگر یہ درس سن رہے ہیں تو ان کے لیے یہ سارے ورڈز جو ہے، یہ سارے الفاظ کامن ہیں، لیکن ایک نئے اسٹوڈنٹ کے لیے جو پہلی بار عربی زبان سے جس کا سابقہ ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان الفاظ کو کاپی میں لکھے، اس کے میننگ لکھ لے، اور پکچر کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ کو ایسے ہی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی ہی عربی زبان سیکھنے کی توفیق دے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے دین کو بھی سمجھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔